شکریہ اسپیکر صاحب. بات خزانے کی ہو رہی ہے تو اس پہ سب سے پہلے تو اس کا شعر یاد آ رہا ہے. وزیر خزانہ صاحب بھی سامنے ہیں کہ میری مفلسی نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق, میری مفلسی نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. میں جناب اسپیکر صاحب, سب سے زیادہ مسائل کا جو ہمارا مرکز ہے وہ ہمارا خزانے کا, اس کی جو منسٹری ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, وہی ہے. یہ وہی ادارہ ہے جہاں سے فنڈز کا غیر منصفانہ تقسیم ہوتا ہے. اپوزیشن کے لوگوں کو دیوار سے لگا دیا جاتا ہے, حکومتی لوگوں کو پرائیورٹائز کیا جاتا ہے. کچھ سگے ہو جاتے ہیں, کچھ سوتیلے ہو جاتے ہیں, اور کچھ سوتیلوں کو تو باقاعدہ پس زندان ڈال دیا جاتا ہے. تو محکمہ خزانہ سے ہمارے گلے اور شکوے بڑے ہیں, بلکہ اس کو میں اگر شکایت کہوں گا تو یہ بجا ہوگا, یہ کوئی غیر مناسب نہیں ہوگا. محکمہ خزانہ پہ سب سے بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ جو فنڈز انہوں نے منظور کیے ہیں بر وقت ریلیز نہ کرنے پر ہمارے فنڈز لیپس ہو جاتے ہیں, اور فنڈز لیپس ہونے کے جتنے الزامات میرے صوبے خیبر پختونخوا پر لگے ہیں, میرے خیال میں وہ کسی صوبے پر نہیں ہے. تو ان کو یا تو حکومت کو, سی ایم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ ضرورت ہو, بظاہر دیکھنے میں منسٹر صاحب تو بڑے قابل لگتے ہیں, تو اگر ان کا سٹاف چینج کرنے کے قابل ہے تو ان کو چینج کریں, یا اگر کہیں اور کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس کو ٹھیک کریں. غیر منتخب لوگوں کو سرکاری رقوم دینا اور فنڈز بانٹنا, جناب اسپیکر, یہ سب سے بڑی زیادتی ہے کہ آپ منتخب نمائندوں کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو ایکوموڈیٹ کریں, یا سیاسی لوگوں کو آپ ایکوموڈیٹ کریں. یہاں پر ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ سب کو بلاتے, بٹھاتے, مشورہ کرتے. جس طرح انہوں نے بجٹ میں ہم سب کو بالکل بائی پاس کیا, بالکل بلڈوز کیا, نہ کوئی مشورہ, حالانکہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کرنا چاہیے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جتنا فنڈ آپ نے محمود خان صاحب کے حلقے میں شفٹ کیا ہے اتنا ہمارے حلقے میں بھیجیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کرنا کیا ہے. ہم آپ کو ریزنیبل مشورے دیتے, لیکن آپ کا رویہ, آپ کی منسٹری کا رویہ بالکل غلط ہے, یہ ناجائز ہے, اور تمام ناانصافیوں کی آماج گاہ منسٹری آف فائنانس ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس شعر کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. جناب اسپیکر صاحب, ان کو سب سے زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے, ان کو سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اور اس صوبے کو میں آج اس فلور پہ خیبر پختونخوا کے غریب عوام اور ان مظلوموں کو جو بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, بے روزگار ہیں, ان کی خاطر میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اپنے کام پہ بھرپور توجہ دیں. آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے اور سب سے زیادہ کام آپ ہی کو کرنا ہے. یہاں پہ معاملات کچھ بہتر ہوں گے تو باقی جگہوں کو ٹھیک ہوگا. ایک طرف آپ نے پلان کرنا ہوتا ہے, دوسری طرف آپ نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. بدقسمتی سے 8 سال کے اس اقتدار کا جو یہ ایک طویل المدت وہ ہو گیا, ایک حکومت ہو گئی, ان کو ابھی تک میرے خیال میں اس بات کا ادراک نہیں ہوا کہ شارٹ ٹرم پالیسی کیا ہوتی ہے اور لانگ ٹرم پالیسی کیا ہوتی ہے, قلیل المدتی اور طویل المدتی. آپ نے ابھی تک اس صوبے میں تعلیمی ایمرجنسی لگانے کے باوجود ہماری تعلیم کا جو حال ہے, یہ قوم اس سے مطمئن نہیں ہے. اپوزیشن کے ممبران, میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. جو ہماری ہیلتھ کی پالیسی ہے اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. نئی یونیورسٹیاں بنانے کا ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. نئے کارخانے, بڑے بڑے انڈسٹریل یونٹس لگانے کا ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. انہوں نے کوئی پلان نہیں دیا. اور دیکھا جائے تو صوبہ 650 ارب روپے کا قرض دار اگلے چند سالوں میں ہو جائے گا.
تو یہ کیا پلاننگ ہوئی, یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی, آپ کس سیکٹر میں پیسے لگا رہے ہیں؟ اگر 8 سال کے اقتدار کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ اس صوبے کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں, تو میرے خیال میں ان کے پاس جواب دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک خیال یا ایک تصور بھی نہیں ہے کہ جس کو لے کے ہم رات کو سکون سے سو جائیں. اس صوبے کے طالب علم پریشان ہے, اس صوبے کے تاجر پریشان ہے, اس صوبے کے صنعت کار پریشان ہے, اس صوبے کے دہقان اور مزدور کسان سب پریشان ہے, سرکاری ملازمین وہ بھی رو رہے ہیں. آپ نے پولیس کے لیے کیا کیا؟ پولیس کو دیکھ لیں تو پولیس کا جو حال ہے, آج چند دن پہلے یہاں پر ہمارے ایک آنریبل ممبر نے جو اٹھ کے گلے کیے تھے ہماری پولیس کا, جس کو مثالی پولیس کہا جاتا ہے, ہم مانتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کی دہشت گردی کے خلاف جو فرنٹ لائن پہ ان کا کردار ہے, انہوں نے جو جانوں کی شہادتیں پیش کی ہیں اور اس صوبے میں امن لانے کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں وہ سنہری حروف سے لکھی گئی ہیں. لیکن ہمارا پولیس نظام کوئی مثالی نظام نہیں ہے. اپنے اختیارات ان سے واپس لیں, جو سی ایم کے اختیارات ہوتے تھے ان کو واپس دلائیں, اور اس صوبے کا یہاں پہ باقاعدہ پلاننگ ہونی چاہیے مائننگ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے, پولیس کے لیے, تمام سول سروسز جتنے ہیں, بیوروکریسی کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے. صرف اس میں دن رات گزارے جاتے ہیں کہ پیسے کہاں لگائیں گے, کہاں ڈسپرس کریں گے, اگلا الیکشن کیسے جیتیں گے. جناب اسپیکر, الیکشن جیتنا, انتخابی نعرے بنانا وہ ایک اور چیز ہے, ملکوں کو بنانا اور پھر قوم کو بنانا وہ کوئی اور چیز ہے. آپ دیکھ لیں جناب اسپیکر, آپ بڑی جلدی ہمیں کٹ کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ تو اتنا بڑا یہ فیل ہے, اس پہ تو بندہ بہت لمبی بحث کر سکتا ہے, لیکن چلیں میں اس کو کٹ کرتا ہوں, وائنڈ اپ کرتا ہوں. جناب اسپیکر صاحب, آج کے اس دور میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پی اینڈ ڈی اپنی باقاعدہ پلاننگ بنائے, اس میں پبلک ریپرزینٹیٹو اور عوام کی رائے کو شامل کرے کہ ہمارے 1 سال کے جو منصوبے ہوں گے وہ کیا ہوں گے, جو 2 سال کے ہوں گے وہ کیا ہوں گے, جو 5 سالہ مدت کے منصوبے ہوں گے وہ کیا ہوں گے, تب ہم جا کے کہیں پہ کھڑے ہوں گے. ادروائز اگر یہ سرکاری خزانے کا پیسہ ادھر لگا ادھر لگا, ووٹ بنا, بندے توڑ, کسی کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرو, اس سے کچھ نہیں ہوگا. نہ یہ پلاننگ ہے, نہ یہ ڈیولپمنٹ ہے, یہ صرف اور صرف بربادی ہے اور یہ اقربا پروی ہے, اور اس کو فیورٹزم بھی کہا جا سکتا ہے. تو جناب اسپیکر, میں انہی الفاظ کے ساتھ, میں تو یہ میری پہلی بجٹ وہ سیشن ہے جس میں شرکت کر رہا ہوں, میں ان الفاظ کے ساتھ کہ امید ہے کہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ یہ اپنے کارکردگی کو بہتر بنائیں گے اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, فارن فنڈنگ ہو یا لون فنڈنگ ہو